نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم کتاب علوم القرآن جلد اول سے پیج 60 سے تھوڑا سا پڑھیں گے، 60 آنورڈز۔ کل ہم قرآن کی ڈیفینیشن کے بارے میں پڑھ رہے تھے، تو اس کے حوالے سے کچھ اور چیزیں جو عصری مسائل ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ نماز میں قرآن کا ترجمہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ نماز ایک آفیشیل عبادت ہے اور اس کی لینگویج عربک ہے، اور اس کے اندر جتنا آپ قرآن پڑھیں گے وہ آپ اس کا عربک ٹیکسٹ ہی پڑھیں گے تو وہ قرآن ہوگا۔ اس میں اردو یا فارسی یا ہندی، سنسکرت، اس طرح کی کسی زبان کا ترجمہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام ابو داؤد ظاہری اور میجورٹی جمہور علماء جو ہیں، ان کی تحقیق یہی ہے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے نماز ادا نہیں ہوتی۔ یہاں پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک مسلک تھا ابتداءً کہ نماز ترجمے میں بھی ہو جاتی ہے، یعنی اگر کسی کو نہیں آتی عربی، کوئی عربی نہیں پڑھ سکتا، اس کی زبان نہیں ہے، تو وہ اردو، ہندی، ترکی جو بھی ہوگا وہ اگر پڑھ لے گا تو اس میں اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن ان کے اپنے ہی شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد، ان دونوں نے اس سے اختلاف کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ قرآن لفظ اور معنی دونوں کا نام ہے، اور نماز میں قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے نماز ادا نہیں ہوتی۔ البتہ ان کے نزدیک عربی میں قرآن پڑھنے کی استطاعت نہ رکھنے والا فارسی یا ترکی یا اردو ترجمہ پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ رخصت مستقل نہیں، بلکہ جتنی جلدی ممکن ہو اس کو اپنی سورۃ الفاتحہ اور جتنا قرآن نماز کو جائز کرنے کے لیے ضروری ہے اس کا حفظ کرنا اس پہ فرض ہے، ورنہ وہ ایک فریضے کے ترک کرنے کا مرتکب ہوگا، وہ گناہگار ہوگا۔ لیٹر آن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنی رائے سے رجوع کیا اور اپنے شاگردوں کی رائے کو ہی انڈورس کیا، اور یہی ایک عالم حق کی شان ہوتی ہے اور اس کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ جب بھی اپنی رائے میں کوئی کمزوری معلوم کرتا ہے، اس کو معلوم ہوتی ہے، تو وہ رجوع کر لیتا ہے، اور اس میں کوئی اس کو پریشانی یا شرمندگی اس کو نہیں ہوتی۔ تو اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے صاحبین کی رائے کی طرف رجوع فرما لیا تھا۔ فقہ میں صاحبین کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کے دو شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد کو، اور اگر سیرہ میں دیکھیں تو صاحبین کہلاتے ہیں یا شیخین کہلاتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور امام ابو یوسف اور امام محمد نے جو جواز دیا کچھ عرصے کے لیے ترجمہ پڑھنے کا، تو اس میں بھی صرف یہ ہے کہ جو حدیث ہے سنن ابو داؤد کی، انہوں نے اس کو ڈرائیو کیا، عربی نہ پڑھ سکنے والا شخص حمد و تسبیح کر لیا کرے۔ تو اس سے انہوں نے کہا کہ کوئی اگر سورۃ الفاتحہ سے عاجز ہے تو پھر اس کے لیے دوسری لینگویج پڑھنا جائز ہے، لیکن وہ بھی صرف اتنی دیر کے لیے کہ جتنی دیر میں وہ اس کو یاد نہ کر لے، کیونکہ اسلام تو عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں، بلکہ اس سے بھی پہلے عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں عجم میں پھیل گیا تھا، اور عجم میں اسی طرح سے عجمی لوگ، غیر عربی لوگ تھے جس طرح سے کہ آج ہیں، تو ان کے لیے بھی کسی نے بھی، صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ لوگ اپنی اپنی زبان میں نماز پڑھ لیا کریں، بلکہ عربی ہی آفیشیل لینگویج ہے، اسی میں پڑھا جائے گا۔ پھر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ عجمی رسم الخط میں قرآن لکھنا
اور بغیر عربی کے اس کا ترجمہ شائع کرنا منع ہے. یعنی آپ صرف ٹرانسلیشن شائع کر دیتے ہیں، بیچ میں عربک ہے ہی نہیں. تو ایک امریکہ میں ایک قرآن ابھی چھپا جس کا نام اسٹڈی قرآن ہے، اور اس میں عربک لکھی ہوئی نہیں ہے، صرف ٹرانسلیشن ہے اور کچھ اس کی ایکسپلینیشنز ہیں، اور حدیث کو بھی اس میں بالکل استعمال نہیں کیا گیا. تو اس کو انٹروڈیوس کرانے کی یہاں پاکستان میں، اور خاص طور پر ایک خاص جو طبقہ ہے جو زیادہ جو آزاد خیال اور پڑھے لکھے بچے جن کو دین پڑھانے کا ہو، تو ان کے لیے وہ اسٹڈی قرآن جو ہے وہ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، لیکن اس کے پڑھنے میں بہت سی خرابیاں ہیں. میرے پاس ہے، میں نے دیکھا ہوا ہے. تو اس کی طرف اگر کوئی بچہ مائل ہو رہا ہو تو اس کو روکنا ہی چاہیے، کیونکہ اس میں کوئی بہت درست ہر چیز نہیں ہے، اور وہ کچھ کانورٹس ہیں جنہوں نے لکھا ہے. تو واللہ عالم کہ ان کی نیت پہ تو ہم نہیں شک کرتے، لیکن بہرحال وہ درست اصولوں کے تحت نہیں لکھا گیا، نہ اس میں عربک ٹیکسٹ ہے نہ اس میں حدیث ہے. اور پھر یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو قرآن پاک ایک رائج ہے وہ اجمی رسم الخط کے ساتھ رائج ہے. وہ ایسے لکھا ہوا ہے کہ جیسے اردو لکھی جاتی ہے، اور اسی سے پڑھا جاتا ہے. عموماً ہمارے جو لوگ ہیں وہ اسی سے پڑھنے کے عادی ہیں. آپ لوگوں کو اسی لیے مصحف عثمانی دیا گیا تھا. آج انشاءاللہ جو احادیث بھی ہم پڑھیں گے تو ان سے بھی آپ کو مصحف عثمانی کی ایک اہمیت آپ کو معلوم ہوگی، اور آپ کے دل میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک محبت بھی آئے گی، اور ان کی شکر گزاری کا احساس بھی آئے گا کہ جو انہوں نے امت میں سے اتنا بڑا اختلاف جو ہے وہ ختم کروایا. اور ہمارے ہاں جو قرآن اب لکھا جاتا ہے تو اب آ کر اس چیز کا کچھ اہتمام کیا جا رہا ہے کہ رسم الخط جو ہے وہ عثمانی ہی ہو. اور سعودی عرب میں تو حرمین میں آپ نے اگر نوٹ کیا ہو کہ اب وہ ہمارے رسم الخط والے قرآن وہاں پر نہیں ہوتے، اب صرف مصحف عثمانی والا جو رسم الخط ہے وہی وہاں پر بھی ہوتا ہے. اور پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشن ہے، آئین ہے، اس کے اندر بھی یہ ہے کہ بغیر عربی ٹیکسٹ کے صرف ترجمہ قرآن کا نہیں چھاپا جا سکتا، اس لیے کہ اس میں تو پھر پتہ ہی نہیں چلتا نا کہ کسی نے کیا ہی لکھ دیا، اصل چیز کیا ہے اور ترجمہ میں کیا ڈال دیا گیا ہے. تو لہٰذا قرآن کا جو ٹیکسٹ ہے عربک وہی قرآن ہے. علامہ زرکشی اور علامہ سیوطی یہ دونوں علوم القرآن کے ماہر علماء ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اشہب نے کہا ہے کہ امام مالک سے کسی نے پوچھا کہ کیا قرآن کے مصاحف اس رسم الخط میں لکھے جا سکتے ہیں جو لوگوں نے بعد میں ایجاد کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، قرآن اسی پہلی طرز کتابت پر لکھنا چاہیے. اور اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ کا جو مسلک ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ واو، یا، الف اور دوسرے حروف کے لکھنے پڑھنے میں مصحف الامام یعنی مصحف عثمانی کی مخالفت حرام ہے. ان کے نزدیک یہ مخالفت حرام ہے. تو لہٰذا لکھنے میں قرات اور کتابت دونوں میں مصحف الامام کا اتباع لازم ہے، اور اجمی زبانوں کے رسم الخط میں یا غیر عربی الفاظ میں قرآن کا لکھنا حرام ہے. البتہ عربی متن کے ساتھ غیر عربی الفاظ میں قرآن کا ترجمہ اور تفسیر لکھنا اور شائع کرنا جائز ہے، کیونکہ اس سے عربی قرآن کے متن میں کسی قسم کی تحریف اور تبدیلی ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اور تعلیم و تفہیم کے لیے یہ تفسیر ضروری ہوتی ہے. ایک فتنہ جو ترکی میں آیا تھا، اور جب کمال اتا ترک حکمران بنا تو اس نے کیا کیا کہ ترکی زبان میں ہی قرآن پڑھنے کا حکم دیا، اور عربی قرآن لکھنے، پڑھنے، شائع کرنے پر اس نے پابندی لگا دی تھی. اور اس سے اس کا یہ مقصد نہیں تھا کہ ترک قوم اپنی زبان میں قرآن کو سمجھ سکیں، بلکہ اصل مقصد تھا عربی زبان کو ترکی لٹریچر سے بالکل یکسر مٹا دیا جائے. اور کیونکہ اسلام کی جڑ بنیاد قرآن اور اس کا عربک ٹیکسٹ ہے تو اس کو ترکی سے مکمل نکال دیا جائے. اسی طرح اس نے دینی مدارس اور شرعی عدالتوں اور فقہ اور حدیث کی کتابوں پر بھی پابندی لگا دی تھی، اور عربی رسم الخط کو بھی اس نے ممنوع قرار دے دیا تھا.
تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین جو ہے وہ رکتا تو ہے نہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کو مکمل کر کے رہیں گے، چاہے کافروں کو کتنا ہی برا لگے، اور ان کے منہوں کی پھونکوں سے اللہ کا یہ دین جو ہے یہ مٹایا نہیں جا سکے گا۔ تو بہرحال اب یہ ہے کہ علماء دین کی کوششوں اور دعوت دین کے کارکنوں کی کوششوں سے یہ نتیجہ نکلا کہ آج ترکیہ میں عربی رسم الخط کا قرآن پڑھا جاتا ہے، اور اسلامی لٹریچر کی اشاعت بھی بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے، اور آج ترکی قرآن کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں، اور عربی قرآن کی اشاعت روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو انشاءاللہ آج اتنا ہی رکھتے ہیں۔ میرا خیال تھا کہ ہم وحی کے بارے میں کچھ بات کر لیں گے، لیکن انشاءاللہ وہ کل کر لیں گے۔ اب ہم احادیث دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث نمبر 4987 قال حدثنا موسى قال حدثنا ابراہیم قال حدثنا ابن شہاب ان انس بن مالک حدثه ان حذیفة بن الیمانی قدم على عثمان۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ وکان یغازی اہل الشام فی فتح ارمینیۃ وأذربیجان مع اہل العراق، جبکہ عثمان رضی اللہ عنہ اس وقت ارمینیا اور آذربائیجان کی فتح کے سلسلے میں شام کے غازیوں کے لیے جنگی تیاریوں میں مصروف تھے۔ فَأَفْزَعَ حُذَيْفَةَ اخْتِلَافُهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ، اچھا ہاں وہ مصروف تھے تاکہ وہ اہل عراق کو ساتھ لے کر جنگ کریں، تو حذیفہ رضی اللہ عنہ لوگوں کے قرآن پڑھنے میں اختلاف کے باعث بہت گھبرائے۔ فَقَالَ حُذَيْفَةُ لِعُثْمَانَ، تو وہ آئے ادھر ان کے پاس مدینہ میں، اور انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا، یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، ادرک هذه الامہ، اس امت کی خبر لیجئے، اس کو پکڑیے، قبل ان یختلفوا، اس سے پہلے کہ یہ اختلاف میں پڑ جائیں، فی الکتاب، قرآن میں، کتاب اللہ میں، اختلاف الیہودی والنصارى، جیسا اختلاف تھا یہود اور نصارہ کا۔ فارسل عثمان الی حفصۃ، تو فوراً عثمان رضی اللہ عنہ کو سمجھ آ گئی کہ یہ کرنے کا کام ہے اس وقت، تو عثمان رضی اللہ عنہ نے حفصہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کو سے منگوا بھیجا، پیغام بھیجا، ان ارسلی الینا بالصحف، کہ ہماری طرف بھیج دیجئے اس صحیفے کو، ننسخھا فی المصاحف، کہ جسے ہم نقل کر لیں گے مصاحف میں، ثم نردھا الیکی، اور پھر ساتھ ہی تسلی بھی دے دی کہ پھر وہ ہم آپ کو واپس بھیج دیں گے۔ فارسلت بها حفصة الى عثمان، تو حفصہ رضی اللہ عنہ نے وہ صحیفے عثمان رضی اللہ عنہ کو پہنچا دیے۔ اب یہ کون سے تھے؟ یہ وہ مصحف ہے کہ جو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کے کہنے پر بار بار، پھر دونوں صاحبین کی شرح صدر ہوئی، اور پھر انہوں نے کہا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے کہ آپ کمیٹی کو ہیڈ کریں اور آپ وہ لکھیں۔ اب وہ جو لکھا ہوا تھا نا، اس کے اندر کچھ منسوخ آیات بھی تھیں، اور اس کے اندر تمام لغات تھیں، ٹھیک ہے، لغات کا ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا، آج تھوڑی سی پھر بات ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے وقت پر علوم القرآن میں بھی تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں گے، تو پھر بالکل انشاءاللہ کلیئرٹی آ جائے گی۔ تو حفصہ رضی اللہ عنہ نے وہ صحیفے حضرت عثمان کو پہنچا دیے۔ فامر زید بن ثابت وعبد اللہ بن الزبیر وسعید بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث ابن ہشام فنسخوها فی المصاحف، تو عثمان رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر، سعید بن عاص اور عبد الرحمن بن حارث بن ہشام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ وہ ان صحیفوں کو مصاحف میں نقل کر لیں۔ وقال عثمان للرہط القرشیین الثلاثۃ، تو عثمان رضی اللہ عنہ نے تینوں قریشی حضرات سے فرمایا، اذا اختلفتم، اگر اختلاف ہو جائے تم لوگوں میں، انتم و زید بن ثابت، تمہارے اور زید بن ثابت کے درمیان، اب وہ زید بن ثابت قریشی نہیں ہیں، تینوں حضرات باقی قریشی ہیں، فی شیء من القرآن، قرآن کی
کسی کلمے میں اختلاف ہو جائے اگر تم لوگوں کا اور زید بن ثابت کا، فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ، تو پھر وہ لکھ لینا قریش کے محاورے کے مطابق، قریش کی لغت کے مطابق۔ فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ، اس لیے کہ قرآن مجید قریش کی زبان میں نازل ہوا تھا۔ فَفَعَلُوا حَتَّى إِذَا نَسَخُوا الصُّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ رَدَّ عثمان الصُّحُفَ إِلَى حَفْصَةَ، تو چنانچہ ان حضرات نے ایسا ہی کیا۔ جب تمام صحیفوں کو مختلف مصاحف میں نقل کر لیا گیا تو عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ صحیفے حفصہ رضی اللہ عنہ کو واپس بھیج دیے۔ فَأَرْسَلَ إِلَى كُلِّ أُفُقٍ بِمُصْحَفٍ مِمَّا نَسَخُوا، اور اپنی سلطنت کے ہر علاقے میں نقل شدہ مصحف کا ایک نسخہ بھیج دیا۔ آپ سوچیں کتنی محنت ہوئی ہے قرآن کو پریزرو کرنے میں اور ایک قرات پر جمع کرنے میں۔ وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَن يُحْرَقَ، اور ساتھ حکم یہ دے بھیجا کہ اس کے علاوہ اگر کوئی چیز قرآن کی طرف منسوب کی جاتی ہے، خواہ وہ کسی صحیفے میں ہو یا مصحف میں، اسے جلا دیا جائے۔ کسی اور کی اگر کوئی قرات ہے، عبداللہ بن مسعود کے پاس اپنا مصحف بھی تھا اور کچھ ان کی قرات میں فرق بھی تھا، لیکن پھر اس کو آفیشیل قرار دے دیا گیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی مصحف عثمانی کو ایسی ایکسیپٹنس دی کہ آج بھی پوری دنیا میں یہی مصحف ہے اور اسی مصحف کے خط کے مطابق پڑھا جاتا ہے، اور کوئی بھی روایت ہو بعد میں آنے والی جو قراءات ہیں 7 یا 10 قراءات جن کا کل آپ کو بتایا تھا، اس کی لغت قریش کے اندر گنجائش موجود ہے۔ قال ابن شهاب وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت سمع زيد بن ثابت قال، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بیٹے خارجہ بن زید بن ثابت کہتے ہیں کہ ان کے والد نے کہا، فقدت آیة من الأحزاب حين نسخنا المصحف قد كنت اسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ بها، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مصحف کی صورت میں قرآن مجید کو نقل کر رہے تھے تو مجھے سورہ احزاب کی ایک آیت نہیں مل رہی تھی، حالانکہ میں وہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتا تھا۔ کل ہم نے پڑھا کہ ایک اسی طرح کا معاملہ سورہ توبہ کے ساتھ پیش آیا تھا، اس کی ایک آیت کے ساتھ، اور یہی سورۃ الاحزاب کے ساتھ۔ یقرؤ بہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ فَالْتَمَسْنَاهَا فَوَجَدْنَاهَا مَعَ خُزَیمَةَ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنصَارِیِّ، تو ہم نے اس کو تلاش کیا تو وہ ہمیں خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس سے مل گئی، اور وہ آیت کیا تھی؟ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ، یہ آیت تھی۔ فَأَلْحَقْنَاهَا فِي صُورَتِهَا فِي الصُّحُفِ، چنانچہ ہم نے اس آیت کو مصحف میں سورہ احزاب کے ساتھ ملا دیا۔ یہ جو مصحف عثمان رضی اللہ عنہ نے مرتب کروایا تھا، اس میں سے منسوخ آیات کو بھی نکال دیا گیا تھا اور صرف لغت قریش پر اس کو قائم رکھا گیا تھا۔ ان مصاحف کی 6 نقلیں تیار کی گئی تھیں، اور ایک مصحف مدینہ میں، اور یہاں پر معلم تھے زید بن ثابت، ہر ایک کے ساتھ ایک معلم بھی جاتا تھا نا۔ مکہ میں ایک نسخہ گیا، وہاں عبداللہ بن صائب معلم تھے۔ شام میں مصحف گیا، وہاں مغیرہ بن ابو شہاب معلم تھے۔ پھر کوفہ میں بھی گیا، وہاں ابو عبد الرحمن السلمی تعلیم دیتے تھے۔ ایک قرآن بصرہ گیا، وہاں عامر بن قیس تعلیم دیتے تھے، اور ایک مصحف کو عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے لیے رکھا جسے مصحف امام کہا جاتا تھا، اور عثمان رضی اللہ عنہ نے ان مصاحف کی کتابت کے وقت ایسا انداز اختیار کیا کہ احرف 7 کی پوری گنجائش تھی، ان میں نقطے اور اعراب نہیں لگائے گئے تھے۔ رسم الخط میں مختلف قراتوں کی رعایت تھی، جیسے کل بھی بات ہوئی تھی کہ ننشزھا اور ننشرھا، کیونکہ بغیر لکھا گیا تھا اعراب اور نقطوں کے، تو یہ دونوں طریقے سے پڑھا جا سکتا تھا۔
باقی کے جو تمام مصاحف تھے ان کو جو عثمان رضی اللہ عنہ نے جلانے کا حکم دیا تھا، تو اس میں علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ نے قرآن کے کچھ اوراق اگر شہید کرنے ہوں یا کوئی قرآن ایسے بالکل ہو رہا ہو خراب یا ختم اس طرح سے اس کے اوراق، تو اس میں سب سے جو بہتر طریقہ ہے وہ ہے جلا دینا، اور دفن بھی کیا جا سکتا ہے، سمندر میں بہایا بھی جا سکتا ہے، مچھلیوں وغیرہ کے پیٹ میں چلا جائے وہ اس کی اجازت ہے۔ بہرحال ایسے جلانا، بعض اوقات ایک پیٹ جلا ہوا ہوتا ہے لیکن اس کے جلے ہوئے کے باوجود اس کے اوپر امیجز باقی ہوتے ہیں اس کے لکھے ہوئے کے، تو اس لیے پھر بہتر ہے کہ اس راکھ کو یا اس کو راکھ کیا جائے، اس کو توڑ دیا جائے، بالکل اس کے ٹکڑے کر دیے جائیں، اور اس کو یا پانی میں بہا کر پھر کہیں آپ کسی کیاری میں یا کسی جگہ پہ آپ اس کو بہا بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جلانے کے ساتھ ساتھ یہ ضرور دیکھنا ہے کہ اس کی راکھ بنائی جائے تاکہ اس کے الفاظ کی بے حرمتی کا کسی قسم کا کوئی شائبہ نہ رہے، ٹھیک ہے۔ جلانے کے بعد آپ راکھ کو دفن بھی کر سکتے ہیں۔ بابو کاتب نبی جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب کا بیان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں متعدد حضرات کو وحی لکھنے کا شرف حاصل ہوا، لیکن چونکہ اکثر وہی جو ہے وہ زید بن ثابت لکھا کرتے تھے تو اس لیے حدیث میں ان کا ذکر ہے، اور خلفائے راشدین چاروں کاتبین وحی میں سے تھے۔ پھر اسی طرح سے معاویہ رضی اللہ عنہ بھی کاتب وحی تھے، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، حنظلہ بن ربیع رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن رواحہ، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، خالد بن سعید العاص رضی اللہ عنہ، تو یہ لوگ جو ہیں یہ کاتبین وحی میں سے تھے، لیکن مین کاتب وحی زید بن ثابت ہیں، اور یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے غزوہ بدر کے قیدیوں سے لکھنا پڑھنا سیکھا تھا، اور انہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم عبرانی زبان سیکھ لو تاکہ تورات کو خود سے ہم سمجھ سکیں، یہود تو بہت سی چیزیں چھپا لیتے ہیں، تو انہوں نے پھر 17 دن میں عبرانی زبان سیکھ لی تھی۔ قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب أن ابن السباق قال إن زيد بن ثابت قال أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه قال إنك كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبع القرآن، فتتبعت حتى وجدت آخر سورة التوبة آيتين مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم إلى آخرها۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے بلا کر فرمایا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی لکھا کرتے تھے، لہٰذا تم ہی قرآن مجید کو محنت اور جستجو سے جمع کرو۔ چنانچہ میں نے تلاش شروع کی تو سورہ توبہ کی آخری 2 آیات جو ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس لکھی ہوئی ملیں، ان کے علاوہ اور کہیں سے یہ آیات دستیاب نہ ہو سکیں۔ وہ آیات یہ تھیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم الی آخرها۔ قال حدثنا عبید اللہ بن موسى عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن البراء قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لي زيدا وليجيء باللوح والدوات والكتف او الكتف والدوات۔ براء بن عازب، براء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ نہیں برابر بیٹھ رہنے والے مومنوں میں سے اور وہ جو جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید کو میرے پاس بلاؤ اور ان سے کہو کہ تختی، دوات اور شانے کی ہڈی لے کر آئے۔ جب وہ آئے ثم قال، تو آپ نے ان سے کہا اکتب، لکھو، لا يستوي القاعدون۔ فخلف ظہر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرو بن ام مکتوم الاعمى فقال، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک نابینا صحابی عمرو بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا
یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، فما تأمرنی، تو میرے متعلق کیا حکم ہے؟ فإنی رجل ضریر البصر، کہ بلا شبہ میں تو ایک نابینا انسان ہوں۔ فنزلت مکانہا، تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ غیر اولی الضرر۔ غیر اولی الضرر کا جو ایک اضافہ ہے وہ ابن ام مکتوم کی جو بات ہے اس کے بعد ہوا۔ تو امام بخاری یہاں پر زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے کاتب وحی ہونے کے ثبوت کے لیے یہ حدیث پیش کر رہے ہیں۔ انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن کریم 7 قراتوں پر نازل ہوا ہے۔ نزول قرآن کے وقت عربی زبان قریش، حذیل، تمیم، ربیعہ، حوازن اور سعد بن بکر جیسے بڑے بڑے قبائل میں بولی جاتی تھی، لیکن بعض قبائل کئی عربی الفاظ سمجھنے سے بالکل قاصر رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر آسانی کرتے ہوئے قرآن کریم کو 7 حروف میں نازل فرمایا تاکہ قرآن کریم کے اول مخاطبین کسی قسم کی تکلیف کا شکار نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم کو 7 حروف میں نازل کیا گیا ہے، لہٰذا جو تمہیں آسان معلوم ہو اس کے مطابق تلاوت کر لو۔ قال حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنی اللیث قال حدثنی عقیل عن ابن شہاب قال حدثنی عبید اللہ بن عبد اللہ ان ابن عباس رضی اللہ عنہما حدثہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأنی جبریل علی حرف، مجھے جبرائیل علیہ السلام نے ایک قرات کے مطابق قرآن پڑھایا قریش کی لغت پر، فراجعتہ فلم ازل استزیدہ ویزیدنی حتی انتہا الی 7 احرف، میں نے ان سے درخواست کی اور زیادہ محاوروں سے پڑھنے کا مطالبہ کرتا رہا تو وہ پڑھاتے رہے حتیٰ کہ وہ 7 حروف پر پہنچے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اس سلسلے میں میری امت پر آسانی کریں، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت اس امر کی طاقت نہیں رکھتی۔ اس وقت کے جو قبائل تھے، دیگر عرب قبائل، وہ سارے کے سارے لغت قریش کو پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ امی لوگ تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت طلب کی، جبرائیل علیہ السلام سے کہا، اور وہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 7 حروف تک بڑھا دیا۔ اور یہ بیسیکلی توسع ہے، وسعت ہے اہل ایمان کے لیے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے کہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اور لغت قریش ان کے لیے یعنی اس وقت اتنی لکھی تو چیزیں جاتی نہیں تھیں، تو ان کو زبانی پڑھنا اور پھر دوسری ایک ڈائلیکٹ کا، دوسری لغت کا لفظ اپنی لغت میں لانا ان کے لیے کیونکہ مشکل معلوم ہوتا تھا، تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی 7 حروف کی۔ قال حدثنا سعید بن عفیر قال حدثني الليث قال حدثني عقیل عن ابن شہاب قال حدثني عروة بن الزبير ان المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري حدثاه انهما سمعا عمر بن الخطاب يقول، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ، سمیت ہشام بن حکیم، میں نے سنا ہشام بن حکیم کو، یقرأ سورۃ الفرقان فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ پڑھ رہے تھے سورۃ الفرقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ فاستمعت لقراءتہ، تو میں نے ذرا غور سے سنی ان کی قرات، فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقْرِئْنِيهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ تو بہت سے حروف ایسے پڑھ رہے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں پڑھائے تھے۔ فَكِدْتُ أُصَابِرُهُ فِي الصَّلَاةِ، تو قریب یہ تھا کہ میں نماز ہی میں ان پر حملہ کر دیتا کہ یہ کتنا غلط قرآن پڑھ رہے ہیں۔ فَتَصَبَّرْتُ، تو میں نے صبر کیا،
حتی سلم، یہاں تک کہ انہوں نے سلام پھیرا. فلببتہ بردائہ فقلت، تو میں نے انہی کی چادر ان کے گلے میں ڈال کر ان سے کہا، من اقرأک ہذہ السورہ التی سمعتک تقرأ، کس نے تم میں یہ پڑھ کے سنائی ہے سورت جو میں نے ابھی تمہیں پڑھتے ہوئے سنی ہے؟ قال اقرأنیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ سکھائی ہے پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ اب ہشام نے کہا. فقلت، تو عمر کہتے ہیں میں نے کہا، کذبتا، تم جھوٹ کہہ رہے ہو، تم غلط کہہ رہے ہو. اور عربی میں کذبتا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ تمہیں غلطی لگی ہے، تمہیں صحیح سمجھ نہیں آئی. فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اقرأنیہا علی غیر ما قرأت، مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اور طرح سے پڑھ کر سنائی ہے، اب اور طریقے سے اس سے جو تم پڑھ رہے ہو. فانطلقت به اقودہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخر میں اسے کھینچتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا. فقلت، تو میں نے کہا، انی سمعت ھذا، میں نے اس شخص کو سنا ہے، یقرأ بسورۃ الفرقان، یہ پڑھ رہا ہے سورۃ الفرقان، علی حروف لم تقرئنیھا، وہ ایسے حروف کہ جو آپ نے مجھے پڑھ کر نہیں سنائے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو سب سے یہ فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، پھر فرمایا اقرأ یا ہشام، پھر آپ نے فرمایا کہ ہشام پڑھو جو تم پڑھ رہے تھے. فقرأ علیہ القراءۃ التی سمعتہ یقرأ، تو پھر انہوں نے وہی قرات پڑھی جو میں نے ان کو پڑھتے ہوئے سنا تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کذالک انزلت، ایسے ہی نازل کی گئی ہے یہ. ثم قال اقرأ یا عمر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پڑھو اے عمر. فقرأت القراءۃ التی اقرأنی، تو میں نے بھی وہی قرات پڑھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائی تھی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذالک انزلت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہی نازل کی گئی ہے. ان ھذا القرآن انزل علی 7 احرف فاقرؤوا ما تیسر منہ، قرآن کریم 7 قراتوں میں نازل ہوا ہے، لہٰذا جو قرات تمہیں آسان لگے اس کے مطابق قرآن پڑھو. اب حروف 7 کیا ہیں، ان کے متعلق تعین میں بہت اختلاف ہے. بہرحال اس میں 2 باتوں پر اتفاق ہے. ایک تو یہ کہ قرآن کریم کو 7 حروف سے پڑھنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہر لفظ کو 7 طریقوں سے پڑھنا جائز ہے. چند ایک کلمات کے علاوہ باقی کوئی بھی حصہ قرآن کا اس اصول کے تحت نہیں آتا. اور دوسری بات یہ بھی جو میں نے کل بھی بتائی تھی کہ 7 حروف سے مراد وہ 7 ائمہ یا 10 ائمہ کی قراتیں ہرگز نہیں جو اس سلسلے میں مشہور ہیں، اس لیے کہ ان کا اہتمام تو سب سے پہلے ابن مجاہد نے کیا جو کہ 6 صدی کا ایک علم القرات کے ماہر ہیں. امام جزری جن کی نظم ہے جزریہ، جو کہ تجوید کے پڑھنے والوں کو اور یہ قرات کے جو لوگ ہیں ان کو پڑھائی جاتی ہے، اس کو بڑی بہترین ویسے یہ نظم ہے. اور جس طریقے سے اس میں سکھائی گئی ہے تجوید اور قواعد اور ہر کسی کا کہ کون کیا پڑھتا ہے کس طرح پڑھتا ہے، وہ اشعار میں بہت ہی یہ کمال کی نظم ہے. اور کیسے کیسے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے علوم کو پریزرو کرنے کے لیے پیدا فرمائے ہیں، حیران کن بات ہے. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں اس حدیث کو یعنی 7 احرف والی حدیث کو بہت مشکل خیال کرتا تھا، یہاں تک کہ میں نے 30 سال سے زیادہ تک اس پر غور و خوض کیا. 30 ایئرز سے اوپر میں نے غور کیا کہ 7 احرف کا مطلب کیا ہے. تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ قراءت کا اختلاف 7 وجوہ سے باہر نہیں ہے. اب یہ ٹیکنیکل 7 وجوہ ہیں، میں آپ کو بتا دیتی ہوں، لیکن اگر کسی کو کسی بات کی سمجھ نہ بھی آئی تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے. پہلی بات، معنی اور صورت خطی میں تبدیلی کے بغیر صرف حرکات میں اختلاف، جیسے یحسبو یا بخل، یحسبو کو 2 طرح پڑھا گیا ہے، بخل کو 4 طرح پڑھا گیا ہے، لیکن لکھا ایسے ہی جاتا ہے. دوسری بات،
صورت خطی میں اختلاف کے بجائے صرف معنی میں اختلاف، جیسا کہ فتلقا آدم من ربہ کلمات کو دو طرح پڑھا گیا ہے، ایک تو یہ جیسے ہم نے ابھی پڑھا، اور دوسرے یہ پڑھا گیا ہے فتلقا آدم من ربہ کلمات، ٹھیک ہے، تو اس میں معنی میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ تیسری، صورت خطی کے بجائے حروف میں تبدیلی، جس سے معنی بھی بدل جائے گا، جیسا کہ تبلو کو تتلو پڑھا گیا ہے۔ چوتھی بات، صورت خطی کے بجائے حروف میں تبدیلی ہوگی لیکن اس سے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، جیسے بسطتن صاد سے بھی لکھا گیا ہے اور سین سے بھی، الصراط کو صاد سے بھی پڑھا گیا ہے اور سین سے بھی، لیکن معنی وہی رہتا ہے۔ اگلی بات، پانچویں بات، صورت خطی اور حروف دونوں کی تبدیلی ہوگی جس سے معنی بھی تبدیل ہوگا، جیسے اشد منکم کو اشد منہم پڑھا گیا ہے۔ چھٹی بات، تقدیم و تاخیر کا اختلاف، جیسا کہ فیقتلون و یقتلون میں ہم ایسے ہی پڑھتے ہیں نا، مصحف عثمانی میں ایسے ہی ہے، لیکن لغات میں وَيُقْتَلُونَ فَيَقْتُلُونَ یعنی مجہول پہلے، یعنی لفظ جو ہے وہ آگے پیچھے کی گنجائش موجود تھی۔ اور ساتویں بات، حروف کی کمی بیشی میں اختلاف، جیسا کہ اوسا کو وسا بھی پڑھا گیا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ کوئی اظہار کرتا ہے، ادغام کرتا ہے، کئی قراء جہاں ہم غنہ کرتے ہیں تو وہاں وہ غنہ نہیں کرتے بلکہ وہ اظہار کرتے ہیں۔ اسی طرح سے را کو باریک پڑھنا اور پر پڑھنا، مد قصر کرنی ہے، توسط کرنی ہے، طول کرنی ہے، کسی چیز کو تسہیل اور ابدال اور نقل کے ساتھ پڑھنا ہے، یہ فن قراءات میں ان کو اصول کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ ایسا اختلاف نہیں ہے کہ جس سے معنی یا لفظ میں تبدیلی آتی ہو۔ اس وقت جو ساری قراتیں ہیں، یہ کل بھی بتایا تھا، آج پھر بتا رہی ہوں کہ یہ رسم عثمانی کی حدود کے اندر اور اس کے مطابق ہیں۔ فرق آیا ہے، وہ جو فرق جگہوں پر سب لے کر گئے ہیں نقطوں اور اعراب کے بغیر، تو وہاں پر ان کی ادائیگی میں فرق آیا ہے۔ اب یہ جو ادائیگی میں بھی فرق ہے، یہ بھی قرآن کے اندر اس کی گنجائش موجود ہے، تب یہ فرق ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ قرآن کو کہیں ٹیمپر کیا گیا ہے یا اس کو چینجز لائی گئی ہیں، ایسا معنی نہیں ہے۔ اچھا، اب 7 احرف جو تھے اس کے بارے میں علماء کی 2 آراء ہیں۔ ایک یہ کہ جس قبیلے کی مرضی ہوتی تھی تو وہ لفظ کو تھوڑا چینج کر لیتا تھا، مثلا جیسے تعال کا لفظ ہے، جا تعالو الی کلمتن، ٹھیک ہے، تو حلم اور اقبل یہ دونوں لفظ بھی تعال کے ہم معنی ہی ہیں، تو ان کو پڑھا گیا ہے، ٹھیک ہے، مختلف لغتوں میں، لیکن اب آپ کو پتا ہے کہ اب صرف تعالو ہی پڑھا جاتا ہے۔ تو کیا یہ خود سے وہ کر لیتے تھے؟ بعض نے کہا وہ خود سے کر لیتے تھے، مختلف قبائل کے لوگ۔ دوسرا قول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو پڑھ کر اس کی یہ ڈفرینسز بتائے ہیں۔ کبھی آپ نے تعال پڑھا، کبھی آپ نے اقبل پڑھا، کبھی آپ نے حلمہ پڑھا، ٹھیک ہے، اور اسی سے امت کو وسعت مل گئی۔ اور بہرحال جمہور جو علماء ہیں ان کا یہی ماننا ہے کہ 7 احرف اب منسوخ ہو چکے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بھلوا دیا، اور عثمان رضی اللہ عنہ کو توفیق دی کہ ایک ہی حرف پر، لغت قریش پر قرآن کو جمع کریں، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہم پر نعمتوں میں سے ہے کہ اگر یہ حروف باقی رہتے تو اب یہ بہت بڑے تنازع کا بھی شکل اختیار کر سکتے تھے۔ اور ایک بڑی خوبصورت بات جو یہ حضرت عمر اور ہشام بن حکیم والی حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ جب وہ ان کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہیں
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہشام کو کہا ہے آپ پڑھیں، پھر عمر رضی اللہ عنہ کو کہا ہے آپ پڑھیں، یعنی حاکم کے پاس جب دو جھگڑنے والے چلے جائیں تو حکم دینے سے پہلے یا فیصلہ صادر کرنے سے پہلے دونوں طرف کی باتیں جو ہے نا وہ سننی چاہیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہشام کی قرات سنی رضی اللہ عنہ اور پھر عمر رضی اللہ عنہ کی قرات بھی سنی۔ آج جو یہ قراتیں ہیں عشرہ قرات یا سبع قرات، تو یہ کس کس طرح سے رائج ہیں یہ بھی انٹرسٹنگ ہے، یہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ بر صغیر میں امام عاصم کی بروایت حفص قرات رائج ہے، اور جو حرمین میں پڑھی جاتی ہے وہ بھی روایت حفص ہے۔ اسی طرح مغرب، الجزائر، اندلس اور شمالی افریقہ میں نافع بروایت ورش عام ہے اور بڑی خوبصورت قرات ہے۔ جب میں نے یہ کیا تھا کورس تو تب مجھے ورش میں کافی آسانی ہو گئی تھی پڑھنے میں، اور میں کبھی کبھی تلاوت ورش میں کر لیا کرتی تھی، پورا صفحہ میں ورش میں پڑھ لیتی تھی۔ تو بہرحال کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن یہ بڑا یونیک علم ہے، کچھ نہ کچھ اس کی نو ہاؤ ضرور ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے اب حرمین وغیرہ میں وہاں پہ جو ملک الفہد کا جو قرآن پبلش کرنے کا ادارہ ہے وہ ورش کی بھی کر رہے ہیں، اور قالون کی اور امام کسائی کا مصحف، اور یہ سب جو ہیں یہ لاکھوں کی تعداد میں دوری اور ان سب کے مصاحف مسلم ملکوں میں یہ بھیجتے ہیں ان کو طبع کر کے۔ باب تألیف القرآن، قرآن کی ترتیب کا بیان۔ اب قرآن مجید کی ترتیب دو طرح سے ہے، ایک تو صورتوں میں آیات کی ترتیب ہے، اس میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ یہ توقیفی ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس میں عقل و قیاس کا کوئی حصہ، کوئی حق نہیں ہے، کوئی اجتہاد نہیں کر سکتا۔ نزول وحی کے بعد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت فرماتے کہ ان آیات کو فلاں صورت میں رکھو۔ اچھا، دوسری جو بات ہے وہ ہے صورتوں کی ترتیب۔ صورتوں کی ترتیب میں بعض علماء امت کا تو یہی کہنا ہے کہ یہ بھی توقیفی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری اپنے سال میں قرآن حکیم پڑھ کر سنایا ہے جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ، اسی ترتیب کے مطابق عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی کمیٹی نے اسی ترتیب کے تحت صورتوں کو رکھا ہے۔ لیکن بہرحال صورتوں کی ایک جو نزولی ترتیب ہے وہ تو فرق تھی، جیسے سب سے پہلی سورہ علق ہے، پھر اس کے بعد سورہ مدثر ہے۔ تو قرات کی جو ترتیب ہے وہ زیادہ علماء یہی کہتے ہیں کہ یہ بھی توقیفی ہے۔ توقیفی کا لفظ اگر آپ سمجھتے ہوں، توقیفی کہتے ہیں وہ چیز جو اللہ کی طرف سے ہے۔ توقف ہوتا ہے نا، ٹھہر جانا، یعنی اس میں بس اب رک جانا ہے، اس میں اب آپ کوئی اجتہاد نہیں کر سکتے، کوئی قیاس، کوئی چینج نہیں لا سکتے۔ تو بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ صورتوں کی جو ترتیب ہے یہ توقیفی نہیں ہے۔ تو کچھ صورتوں کی اگر توقیفی نہ بھی ہو تو بہرحال جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلاً جمعے کے دن بعض دفعہ سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں منافقین پڑھتے تھے، پھر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ پڑھتے تھے، تو لہٰذا راجح اور بہتر رائے یہی ہے کہ یہ صورتیں بھی جو ہیں یہ ان کی ترتیب توقیفی ہے۔ ٹھیک ہے۔ قال حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا ہشام بن یوسف ان ابن جریج اخبرهم قال واخبرني يوسف بن ماهک قال انی عند عائشة ام المؤمنین رضی اللہ عنہا اذ جاءها العراقی۔ یوسف بن ماہک سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھا، اس دوران میں ایک عراقی آیا، فقالا، تو اس عراقی نے کہا، ای الکفنی خیر، کون سا کفن بہتر ہے؟ قالت، عائشہ رضی اللہ عنہا بولی، ویحکا وما یضرک، کہ افسوس ہو تجھ پر، کفن جس طرح کا بھی ہو تجھے اس سے کیا نقصان ہوگا؟ قالا، پھر اس عراقی نے کہا،
یا ام المؤمنین، اے ام المؤمنین، ارینی مصحفک، مجھے اپنا مصحف دکھائیں۔ قالت لما، انہوں نے کہا کیوں، کیا ضرورت پڑ گئی؟ قالا، تو اس نے کہا لعلی اؤلف القرآن علیہ، کہ تاکہ میں اس کے مطابق اپنے قرآن کی ترتیب کر لوں، میں اپنے قرآن کی ترتیب اس کے مطابق کرنا چاہتا ہوں۔ فَإِنَّهُ يُقْرَأُ غَيْرَ مُؤَلَّفٍ، کیونکہ قرآن ترتیب کے بغیر پڑھا جاتا ہے۔ قالت، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا وَمَا يَضُرُّكَ أَيَّتَ قَرَأْتَ قَبْلُ، کہ اس میں تمہیں کیا نقصان ہے جو سورت چاہے پہلے پڑھ لو۔ انما نزل اول ما نزل منه سورۃ من المفصل فیہا ذکر الجنۃ والنار، بلا شبہ پہلے مفصل کی ایک سورت نازل ہوئی جس میں جنت اور دوزخ کا ذکر ہے۔ حتی اذا ثاب الناس الی الاسلام، یہاں تک کہ جب لوگ اسلام کی طرف مائل ہونے لگے، نزل الحلال والحرام، تو حلال اور حرام سے متعلق آیات نازل ہوئیں۔ وَلَوْ نَزَلَ أَوَّلَ شَيْءٍ، اور اگر پہلے ہی یہ نازل ہو جاتا لَا تَشْرَبُ الْخَمْرَ، کہ شراب نہ پیو، لَقَالُوا، تو ضرور وہ کہتے لَا نَدَعُ الْخَمْرَ أَبَدًا، ہم کبھی بھی شراب کو نہیں چھوڑیں گے۔ وَلَوْ نَزَلَ لَا تَزْنُوا، اور اگر یہ نازل ہو جاتا کہ زنا نہ کرو، لَقَالُوا، تو یہ ضرور کہتے لَا نَدَعُ الزِّنَا أَبَدًا، ہم تو کبھی زنا نہیں چھوڑیں گے۔ لَقَدْ نَزَلَ بِمَكَّةَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَإِنِّي لَجَارِيَةٌ أَلْعَبُ، پھر وہ فرماتی ہیں کہ اس کے بجائے مکہ مکرمہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئیں جبکہ میرا بچپن تھا، میں چھوٹی تھی لڑکی اور میں کھیلتی تھی۔ بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، کہ قیامت کی گھڑی جو ہے وہ ان کا موعد ہے، یعنی ان کے وعدے کا وقت ہے، اور قیامت کی گھڑی بڑی کڑی اور بڑی کڑوی ہے، بڑی سخت اور بڑی کڑوی ہے۔ وما نزلت سورۃ البقرۃ والنساء الا وانا عنده، اور لیکن سورہ بقرہ، سورہ نساء اس وقت نازل ہوئی جب میں آپ کے پاس تھی، یعنی بعد میں۔ قال فاخرجت له المصحف فاملت علیہ آیۃ الصور، راوی پہ بیان کرتے ہیں کہ پھر عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس عراقی کے لیے اپنا مصحف نکالا اور ہر سورت کی آیات کے متعلق اسے تفصیل لکھوائی۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مصحف ہے وہ مدینہ میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ترتیب ابھی وہ نہیں تھی کہ جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنوائی تھی، ٹھیک ہے، تو لہٰذا سورتوں کو ترتیب سے پڑھنا، آیات کو ترتیب سے پڑھنا تو واجب ہے، لیکن سورتوں کو ترتیب سے پڑھنا علماء کے ہاں واجب نہیں ہے۔ آپ کوئی سورت پہلے اور کوئی سورت بعد میں پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال کچھ علماء جو ہیں انہوں نے اس کو ناپسند کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جس ترتیب میں اب مصحف عثمانی میں ہے یہی ترتیب تھی العرضہ الاخیرہ کی۔ اب آپ پوچھیں گے العرضہ الاخیرہ کیا ہے؟ العرضہ، عرض کسے کہتے ہیں؟ عین را ضاد، عرض کیا ہے یعنی پیش کرنا، ٹھیک ہے۔ تو العرضہ الاخیرہ ٹرم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سال جو جبرائیل علیہ السلام کو آپ نے قرآن پڑھایا ہے اس کے لیے العرضہ الاخیرہ۔ تو العرضہ الاخیرہ میں جو ترتیب ہے سورتوں کی اور آیات کی، بس وہی ترتیب ہے اب قرآن کو پڑھنے کی۔ بہرحال کبھی نہ کبھی قرآن میں اگر کوئی سورت پہلے پڑھ لی جائے اور دوسری سورت بعد میں پڑھ لی جائے تو اس کی بھی گنجائش ملتی ہے۔ اب اس عراقی کا جو پہلا سوال تھا ای الکفن خیر، اور عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو جواب ہے ویحک ما یضرک، تو عراقی جو تھے اس زمانے کے وہ مشہور تھے بہت زیادہ باریکی میں جا کر سوال در سوال در سوال کرنے کے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ جو فرمایا نا ویحک ما یضرک، یہ انداز بیان ہے یہ کہنے کا کہ میت کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ یہ اس کا کفن سفید تھا یا نہیں تھا، یا جدید تھا یا پرانا تھا،
بہرحال سفید کفن افضل ہے اگر مل جائے، لیکن انہوں نے اس کی جو ایک یہ تھی نا، ان کو یہ جو خدشہ ہوا کہ یہ اب اس کی بہت باریکی میں جانے لگا ہے، تو انہوں نے اس کو ڈسکریج کیا اس سوال سے، اور وہ اللہ کا بندہ ڈسکریج ہو بھی گیا، اور اسی وقت اس نے پھر دوسرا سوال اپنا کر لیا کہ مجھے اپنے مصحف کی ترتیب بتائیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے مصحف میں بھی رسم مصحف عثمانی سے الگ ترتیب تھی، غالباً اسی لیے یہ عراقی جو ہے یہ آ کے حضرت عائشہ سے پوچھنے آیا تھا۔ اور یہ بھی واضح رہے کہ علماء امت نے قرآنی صورتوں کو 4 قسموں میں تقسیم کیا ہے: السبع الطوال 7 لمبی صورتیں، البقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، الانعام اور الاعراف۔ 7ویں میں اختلاف ہے کہ آیا وہ الانفال اور توبہ ہے یا وہ سورہ یونس ہے، کیونکہ بعض نے انفال اور توبہ کو ایک گنا ہے نا۔ پھر اس کے بعد وہ صورتیں ہیں جن کی آیات کی تعداد 100 سے زیادہ ہے، المئون۔ پھر المثانی ہیں وہ صورتیں جن کی آیات 200 کے لگ بھگ ہیں۔ پھر المفصل ہیں، اس سے مراد وہ صورتیں ہیں کہ جن کے درمیان بکثرت بسم اللہ الرحمن الرحیم لا کر انہیں ایک دوسری سے الگ الگ کیا گیا ہے، اور یہ حجرات سے آخر قرآن تک مفصل ہیں ساری۔ مفصل کی پھر اگین 3 قسمیں ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جب ہم نے کتاب الصلاح پڑھی تھی تو یہ ساری یہ جو مفصل صورتیں ہیں ان کی ڈیٹیل، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن نمازوں میں کون سی مفصل میں سے پڑھنا پسند فرماتے تھے اور پڑھتے تھے، تو یہ ساری بات ہم نے کی تھی، اور آپ لوگوں سے چارٹ بھی ایک بنوایا گیا تھا۔ تو مفصل ان کی 3 قسمیں ہیں: طوال مفصل جو حجرات سے النبا تک ہیں، اوسط مفصل نبا سے والضحیٰ تک، قصار مفصل والضحیٰ سے آخر قرآن تک۔ قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال سمعت ابن مسعود يقول في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، کہتے ہیں، فرماتے ہیں، بنی اسرائیل، الکہف، مریم، طہ اور انبیاء، یہ 5 صورتیں نہایت ہی بلیغ اور میرا محفوظ خزانہ ہے۔ یہ 5 صورتیں پہلے سے نازل شدہ ہیں، یعنی قدیم ہے نا، یہ بالکل شروع میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہجرت حبشہ کے موقع پر سورہ مریم نازل ہو چکی ہوئی تھی جب جعفر رضی اللہ عنہ نے اس کی تلاوت کی ہے نجاشی کے دربار میں، تو یہ قدیم ہیں، یہ عتاق میں سے ہیں، پرانی صورتیں۔ تو لیکن مصحف عثمانی میں ترتیب کے اعتبار سے انہیں بڑی صورتوں کے بعد رکھا گیا ہے، اور ان سے بڑی صورتوں کو ان سے پہلے رکھا گیا ہے۔ تلادی، تلاد کہتے ہیں مال قدیم کو، اینشنٹ۔ قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبة قال انبأنا ابو اسحاق سمع البراء رضی اللہ عنہ قال تعلمت سبح اسم ربک الاعلی قبل ان یقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ براء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ آنے سے پہلے ہی سبح اسم ربک الاعلی سیکھ لی تھی۔ اور امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ سورۃ الاعلی نزول کے اعتبار سے پہلے ہے، کیونکہ براء بن عازب نے اس سورت کو ہجرت سے پہلے ہی یاد کر رکھا تھا۔ البتہ مصحف میں اب اس کی ترتیب بہت مؤخر ہے، اسے اوسط مفصل میں رکھا گیا ہے، لہٰذا یہ معلوم ہوا کہ ترتیب قرات ترتیب نزول سے الگ ہے، اور کامن سینس بھی یہی بتاتی ہے کہ اب اس کو ترتیب نزول سے الگ ہی ہونا چاہیے۔ قال حدثنا عبدان عن ابي حمزة عن الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله لقد تعلمت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤهن 2 في كل ركعة، فقام عبد الله ودخل معه علقمة وخرج علقمة فسألناه فقال 20 سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود آخرهن من الحواميم حاميم الدخان وأما يتساءلون۔
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ان جڑواں صورتوں کو جانتا ہوں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رکعت میں 2 پڑھتے تھے۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود مجلس سے اٹھ گئے، ان کے ساتھ علقمہ بھی گھر میں داخل ہو گئے۔ پھر جب وہ باہر آئے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ وہ کون سی صورتیں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ وہ عبداللہ بن مسعود کی ترتیب کے مطابق آغاز مفصل کی 20 صورتیں ہیں، جن کی آخری صورتیں حامیم والی ہیں۔ حامیم الدخان اور عما یتساءلون بھی انہی میں ہے۔ بہرحال آج دنیا میں مصحف عثمانی ہی رائج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ہی پذیرائی دی ہے جو کسی اور صحابی کی ترتیب کو پذیرائی نہیں ملی، اور اسی مصحف کی وہی ترتیب ہے غالباً جس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الارض الاخیرہ میں جبرائیل علیہ السلام سے آخری دور کیا تھا، اور اس وقت جب عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ جمع کرایا، یہ ترتیب بنائی، تو اکابر صحابہ موجود تھے اور کسی کو بھی اس ترتیب پر کوئی اعتراض نہ ہوا، اور نہ ہی عثمان رضی اللہ عنہ کے قرآن کو شہید کرنے کا جو طریقہ تھا اس پر بھی کوئی اعتراض ہوا۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔